سعودی عرب کی تاریخ۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ و یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ امریکہ و یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا۔ اس نے عرب لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر عربی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کے عرب سنیوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لانس آف عریبین کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لانس آف عریبین لکھ کر گوگل پر سرچ کریں۔ پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ آپ گوگل پر ہمفرے کو سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات ابن عبد الوہاب نجدی اور عرب کے ایک قبیلے کے سردار سے ہوئی۔ اس کا نام ابن سعود تھا۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے ان کے نام آل سعود کے نام پر رکھے گئے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے کافر ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔